بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ 11 خواب اگر کسی مرد یا عورت کو آتے ہوں تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ 11 خواب جس کسی کو بھی آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنے نزدیک بہت ہی عزیز رکھتا ہے۔ تو 11 خواب کون سے ہیں و 11 نشانیاں کون سی ہیں، تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہیں، اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ 11 خواب جس کسی کو بھی آتے ہو تو سمجھ لینا کہ وہ انسان اللہ کے قریب ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو اگر کوئی خواب آتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، برا خواب ہو، ویسے بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بھی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ ایسے شخص کے ساتھ اس خواب کی تعبیر اس سے پوچھیں جس شخص کو صحیح خواب کی تعبیر بیان کرنا آتی ہو۔ آپ اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ دوست آپ کا وفادار ہونا چاہیے۔ ایسے دوست سے کبھی بھی اپنا خواب اسے نہ بتائیں جو آپ سے حسد کرتا ہو، اور اس شخص کو بھی اپنا خواب نہ بتائیں جس میں بغض ہو، جو جادوگر ہو، اور کبھی بھی اپنے خواب کو غیر مسلم کو بھی نہ بتائے۔ صرف اور صرف اپنا خواب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہی بتائیں اور جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ اسی کو بتائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب جو ہے وہ ایسا پورا ہوتا ہے جیسے ایک زمین سے جب پرندہ اڑتا ہے تو اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی جتنی دیر تک اڑتے ہوئے اس پاؤں سے جدا ہو کر مٹی واپس زمین پر پہنچتی ہے، اتنی دیر کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے خواب کی تعبیر بندے سے کرائیں جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں ستارے نظر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی نہ بتانا، کیونکہ پیارے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب ہم اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتے اگر وہ آپ کے لیے مخالف نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو شک ہے کہ یہ شخص میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کبھی بھی اپنا خواب اس کو نہ بتانا۔ ہمیں ابھی تک آپ کو یہ 11 خواب نہیں بتائے جس کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں تک آئے ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، بعد میں ہی سب کچھ بتا دیتے، سیدھے آپ کو 11 خواب بتا دیتے۔ اس سے آپ کو 11 خواب کے بارے میں تو پتہ چل جاتا، لیکن آپ کو کچھ ضروری باتیں اور کچھ ضروری معلومات خواب کے حوالے سے آپ کو بتانا ضروری ہے، نہیں تو آپ اپنے خواب کو کسی بھی شخص کے سامنے بیان کر دیں گے تو آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اسی لیے ہمیں ویڈیو کو پورے طریقے سے بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سب کچھ صحیح سے سمجھ میں آئے۔ تو دوستو چلیے اب ہم چلتے ہیں ان 11 خواب کی طرف جو ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ پہلا خواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ان کا جسم نظر آتا ہے، یا ہمیں ان کا صرف لباس نظر آتا ہے، ان کے بال نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ان کا چہرہ بھی نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں ان کا چہرہ نظر نہیں آتا اور ہمیں بہت ہی بہترین خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی بھی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ اپنے لیے بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے، اگر خواب میں
صحابی اکرام کو دیکھا جائے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست تھے، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشر اور باقی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی آپ کو خواب کی حالت میں نظر آئے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے اور آپ اللہ کے دوست ہیں۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ نے کسی نبی کو دیکھا، اللہ کی جو نبی ہیں جو کم و بیش 1,24,000 ہے، ان میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر ان میں سے ایک نبی بھی آپ کے خواب میں نظر آتے ہیں، یہ خواب بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اور چوتھا خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ نے کسی نبی سے ملاقات کی ہے تو یہ بھی خواب آپ کے لیے بہت ہی بہترین مانا جائے گا، اور یہ خواب اگر آپ کو آیا تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ ولی ہیں۔ اور پانچواں خواب، اگر آپ کو خواب کی حالت میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو نظر آتے ہیں، یا آپ نے ان پر سلام بھیجا ہے، یا آپ نے سلام اور درود بھیجا ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور آپ اگر یہ خواب دیکھیں تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں، اور یہ سارے خواب کی یعنی جتنے بھی اچھے خواب ہوں گے ان سارے خوابوں کی سردار خواب ہے، اور یہ بھی آپ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ اور چھٹا خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین خواب ہے۔ اور ساتواں خواب، اگر آپ خواب کی حالت میں آسمان کی سیر کر رہے ہیں، یعنی ساتویں آسمان کی سیر کر رہے ہیں، یا پھر ایک آسمان کی بھی سیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اور 8ویں نمبر پر، اگر آپ نے خواب کی حالت میں پلسرات دیکھی ہے جو کہ قیامت کے دن لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، اگر خواب کی حالت میں پلسرات آپ نے دیکھی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا خواب ہے۔ اور 9ویں نمبر کا، خواب کی حالت میں اگر آپ آسمانوں پر گئے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھے خواب ہے، اور یہ آپ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ اور نمبر 10، اگر خواب کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا ہے یا ان سے آپ نے بات کی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا خواب ہے، اور یہ بھی آپ کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 11، اگر خوف کی حالت میں آپ نے قرآن شریف کو پڑھا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کی ہے اور اس کو دیکھا ہے، چھوما ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو تو یہ بھی خواب آپ کے لیے اچھا ہے، اور آپ اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایسے جو خواب ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کو آتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان لوگوں کو آتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ کو ان میں سے کون سا خواب آیا ہے یہ بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کر ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔